تو اب ہم نصیحت کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم سے ہم کو کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، روشن وقت۔ اس سے ہم کو ایک نصیحت تو یہ ملتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ کبھی رات ہے کبھی روشنی ہے، ہم کو روشنی کرنے کے لیے کتنی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی ہماری روشنی کا سورج سے کیا مقابلہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے کیسی روشنی پیدا کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے رات میں، چاہے تو آپ اس کو نمبر 2 کر لیجئے اور چاہے رہنے دیجئے۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتا ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند بنتا ہو، سائنسداں ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں بن سکتا۔ ما ودعک، اس سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کسی دوسرے آدمی پر کوئی خاص حالت آ جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی نیک کام کرتا تھا، اب وہ وقت نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے کافروں نے اعتراض کیا ہے، ہم کو نیک آدمیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کام فرض نہ ہو، نفل وغیرہ ہو، کیونکہ اگر فرض کام کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر تو اعتراض کیا جائے گا۔ اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برا سمجھا جائے گا، لیکن اگر کوئی نفل کام چھوڑتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتراض کریں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد چھوٹ گئی تو نیک بزرگ کی تو حیثیت ہی کیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، یا کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہذا ایسے موقع پر ہم کو ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اس آیت سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے انسان ہیں اور دنیا میں اعتراض کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود آسمان سے بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم بنا کر اتار رہے ہیں کہ اور قرآن کریم میں اس کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری ہی صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اہمیت، اللہ کے نزدیک ان کے محبت معلوم ہوتی ہے، اور خصوصاً ما ودعک ربک وما قلی سے کتنا پیار بھرا جملہ ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اگر ایک دوست دوسرے دوست کو کہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں کچھ بھی کہتا رہے، تو ایک دوست کو کتنی خوشی ہوگی، اور ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ تم کتنے اچھے بچے ہو، اور کوئی تمہارے بارے میں مجھے کچھ بھی کہتا رہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اسٹوڈنٹ، وہ بچہ اتنا خوش ہوگا کہ کبھی شاید مٹھائی کھانے سے بھی اتنا خوش نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو یہ فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی کتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو چوتھی نصیحت ہم کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پانچویں نصیحت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اور آپ کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا کہ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، آپ یہ دیکھیے کہ میرا اور اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بہتر چاہیے یا آخرت بہتر چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو آخرت بہتر چاہیے، تو آپ آخرت کی طرف توجہ کریں،
ایک تو اس سے بات معلوم ہوئی ہمیں بھی آخرت کو معیار بنانا چاہیے، لہذا دنیا کو معیار نہ بنانا چاہیے بلکہ آخرت کو معیار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے یہ نصیحت کی ہے۔ اور چھٹی نصیحت اسی کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پریشان کرتا ہے، اور عام طور پر پریشان کرتے ہی ہیں، علماء پر اعتراض ہوتے ہیں، تبلیغ والوں پر اعتراض ہوتے ہیں، جو بھی نیک کام کی دعوت دے گا اس کے اوپر انگلیاں اٹھنی یقینی بات ہے، کوئی نہ کہے گھر والے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے آدمی کو غمگین نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تسلی دے رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے لیے آخرت بہتر ہے، دنیا میں تو یہ سب تیرے نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے تو لہذا تیرے ساتھ بھی ہو گئی۔ تو چھٹی نصیحت، دین کے پیغام پہنچانے میں اگر تکلیف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کر کے اور خصوصاً اس صورت اور اس آیت پر غور کر کے اپنی توجہ آخرت کی طرف کرنی چاہیے۔ اس سے غم ہلکا بھی ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس سے ایک تو یہی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں عنقریب آپ کو اتنا دوں گا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو میں نے تفسیر میں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کیا دوں گا، اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور اہم بات اس میں سب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو راضی کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تم کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی سب کو کہہ رہے ہیں مجھ کو راضی کرو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں تم کو دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول کا اتنا مقام ہے۔ اصل 7ویں بات جو نصیحت کے طور پر بیان کرنے، یہ تو تینوں باتیں وہ تھی جو پہلے آ چکی ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے موقع پر ہم ناپاک امتیوں کو یاد رکھا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ رسول جس پر قرآن اتر رہا ہے اور وہ ہم کو یاد کر رہا ہے، ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم درود شریف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں؟ ہم آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اصل ہم کو اپنا تعلق بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس صورت کے ذریعے سے یاد کرنا چاہیے کہ وہ ایک نبی پوری امت کا خیال رکھ کر چلے گئے، اور امت کا ہر فرد بھی ہم ان کا خیال نہیں کر پاتے۔ ظاہر سی بات ہے خیال کر کے ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خیال ان کا کیا جائے گا لیکن حقیقت میں فائدہ ہمارا ہوگا۔ اس وجہ سے اس آیت کے خاص اس جملے سے ہم کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق، خاص محبت پیدا کرنی چاہے۔ اللہ تعالی ہمارے طرف سے اور ہم ناپاک مجرموں کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائیں، اور ہم ناپاکوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے داغ بننے والوں کو آپ کا محبوب بنائیں اور آپ کی سنت پر اتباع کرنے والا بنائیں۔ جو کوئی سوال کرنا ہو سوال کر لیجئے۔ مستورات چیٹ کے ذریعے سے سوال کر لیں اور مرد حضرات میں سے سوال کر لیں۔ پل کا کیا بتائیں؟ جی ولل آخرت کا جو لام تاکید ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے پل یا ابودی وبہد البیت میں کلام آیا۔ جی جو سورہ قریش میں پل یا ابودو، جی جی جو لام میں تاکید آیا تھا، جس میں کہ ولل آخرت میں جو یقیناً جو لام آیا جی یہ وہی لام ہے؟ نہیں، وہ دونوں لام الگ الگ ہیں۔ سورہ قریش میں جو فلیعبدوا میں لام آیا وہ لام امر ہے،
آرڈر کا لام، وہ اس کا ترجمہ اسی وجہ سے وہاں کیا تھا چاہیے کہ، یعنی وہاں پر آرڈر کیا جا رہا تھا، اور یہ لام دوسرا ہے لام تاکید، جی یہ لام تاکید ہے، وہ لام امر ہے. تو ضرور بھی کہہ سکتے تھے، ضرور. جی 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 ضرور، یقیناً اس طرح کے ترجمہ کیا جا سکتے ہیں. اور سوفا کے معنی انقریب بھی ہو سکتے ہیں. جی سوفا ولا سوفا، سوفا یعنی آئندہ یا انقریب. جی آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انقریب بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ہاں عنقریب بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عنقریب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں. یہ جو سورہ لہب میں سیصلی نارن میں ہم نے کیا تھا، جی حضرت عامری کیا تھا، جی 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 تو اسی سے یہ سوفا بھی وہیں ویسے ہی مطلب میں نکلتا. ہاں سین اور سوفا دونوں عربی زبان میں آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو انقریب ہم استعمال کر سکتے جی عنقریب دونوں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ہیں. کل سب یاد کر کے آئیں جو ہم نے پڑھا ہے، ہم ممکن ہے سن لیں. ٹھیک ہے، باقی جو کوئی سنانا چاہے وہ نہ سنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.